بہرحال اس کا منہ کھل گیا، وہ سو گیا۔ دور ایک شخص سواری پر جا رہا تھا، اس کو نظر آیا درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ میں سانپ جا رہا ہے، کیڑا ہے لمبا سا۔ اس نے دور سے دیکھا تو سانپ سمجھا کہ اس کے اندر سانپ جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کی کہ میں اس کو اس سے بچاؤں، لیکن جب تک وہ پہنچا سانپ اندر جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سوار کے ہاتھ میں۔ اس نے سوتے ہوئے شخص کو وہ چھڑی ماری اور اٹھایا۔ تو نیند میں جو شخص ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اٹھائے۔ خود سے آنکھ کھلے تو اور بات ہے، کوئی اٹھائے تو وہ کہتا ہے جی میری نیند خراب کر دی۔ اس کو اٹھایا، اٹھو۔ اس نے کہا کیا یہ تمہاری جگہ ہے؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا سوال نہیں کرو، اٹھو۔ اس نے کہا بھئی میں تمہاری جگہ پہ نہیں سویا ہوں، یہ تمہاری جگہ ہے تو بتا دو، میں ہٹ جاتا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ نہیں، مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا باتیں نہیں کرو، اٹھو۔ وہ سوال کر رہا تھا، اس نے وہ چھڑی دکھائی، وہ ڈر کے مارے اٹھ گیا۔ اس سوار نے اسے کہا دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ اس نے کہا میں نے جرم کیا کیا ہے؟ تمہاری کوئی چیز چورائی ہے؟ تمہیں کچھ کہا ہے؟ کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کیوں مجھے کہہ رہے ہو دوڑنے کے لیے؟ اس نے کہا باتیں نہیں کرو، دوڑو۔ اس نے پھر چھڑی دکھائی، وہ دوڑنے لگ گیا۔ ذرا سا رکتا، یہ پھر چھڑی دکھاتا، وہ اور دوڑتا۔ یہ چھڑی دکھاتا گیا، ڈراتا گیا، دوڑاتا گیا۔ آگے تھوڑی دور جا کر ایک گھنا باغ آ گیا، وہاں سیب کے، ایپل جس کو آپ کہتے ہیں، تفاح، اس کے درخت لگے ہوئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھل کبھی گر بھی جاتا ہے، پرندے بھی قطر دیتے ہیں، کبھی وہ ایسے گر جاتا ہے۔ تو نیچے جو گرے ہوئے تھے، کوئی ایک آدھا صاف، باقی تھوڑے سے گل گئے یا داغ لگ گیا۔ اس نے کہا یہ سیب کھاؤ۔ اس شخص نے کہا میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ اتنا تو نے مجھے دوڑ لگوائی ہے، اب تو کہہ رہا ہے یہ سیب کھاؤ، یہ تو اچھے نہیں ہے۔ اس نے کہا باتیں نہیں کرو، کھاؤ۔ اس نے پھر وہی چابک دکھائی، اس کو چھڑی دکھائی۔ اس نے ایک کھایا، اس نے کہا اور کھاؤ، دوسرا کھایا اور کھاؤ۔ وہ اسی طرح کھلاتا رہا۔ اس نے دیکھا اس نے اچھے خاصے سیب کھا لیے، ڈراتا رہا اور کھلاتا رہا، کھا لیے۔ اس نے کہا پھر دوڑو۔ اس بندے نے کہا تو نے مجھے مارنا، مار لے، مجھ سے نہیں دوڑا جاتا۔ اس نے کہا دوڑنا پڑے گا۔ وہ اس سے بحث میں لگا ہوا، اس نے پھر چھڑی دکھائی، وہ پھر دوڑا۔ اب دوڑ رہا ہے، مسلسل دوڑ رہا ہے۔ سفرادی کیفیت جس کو کہتے ہیں نا، الٹی ہونے والا، اس کا مزاج بن گیا، وومیٹنگ، اس کو الٹی ہوئی۔ پہلے وہ سیب نکلے جو اس نے کھائے تھے، ساتھ ہی وہ سانپ نکل گیا۔ الٹی ہوئی اور وہ جو جانور اندر گیا تھا وہ نکل۔ اب یہ شخص جو ابھی تک سوار کے خلاف تھا، اس کے بارے میں بہت کچھ غلط سوچ رہا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے مار رہا ہے، دوڑا رہا ہے۔ اب وہ ساری تکلیف بھول گیا اور اس کو اچھی نظروں سے دیکھنے لگ گیا کہ اس نے بظاہر مجھے تکلیف دی ہے، لیکن حقیقت میں میرا بھلا کیا ہے، حقیقت میں میرا۔ اس نے کہا دیکھا یہ تیرے اندر چلا گیا تھا، میں تجھے ویسے بتاتا تو خوف سے شاید ویسے ہی مر جاتا، مجھے اس کو نکالنا تھا، اس لیے تجھے دوڑایا، سیب کھلائے، مارا۔ اس نے کہا جی 10 اور مار لو، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ اب اس کو تکلیف یاد نہیں، کیونکہ رزلٹ آ گیا سامنے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب تک نتیجہ سامنے نہ آئے پتہ نہیں چلتا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کیا حال ہے۔ اب اس کے سامنے نتیجہ آ گیا تھا، اب اس کو تکلیف یاد نہیں رہی۔ جس کو دشمن سمجھ رہا تھا اس کو محسن سمجھنے لگ گیا۔ اس نے تو مجھ پہ احسان کیا ہے، میں ایسے ہی اس کو دشمن سمجھ رہا ہوں، اس نے تو میرا بھلا کیا ہے، مجھے بچایا ہے۔
ماں بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، 9 مہینے کتنا درد برداشت کرتی ہے. بچہ گود میں آ جائے اس کو تکلیف یاد رہتی ہے اونچی. آپ کو جب کوئی پھل ملتا ہے، کوئی نتیجہ ملتا ہے، کسی چیز کا بدل ملتا ہے، تکلیف یاد رہتی ہے؟ نہیں. مولانا روم یہ بات لکھ کے فرماتے ہیں بظاہر دوڑنا پڑا، مار کھانی پڑی، سیب کھانے پڑے، لیکن جب وہ اس کا نتیجہ آیا وہ خوش ہو گیا. بجائے ناراض ہونے کے، اے بندے تجھے نماز بوجھ لگتی ہوگی، سردی گرمی میں وضو کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہوگی، روزے رکھنے پڑتے ہیں سردی گرمی کے، تو تجھے یہ تکلیف لگتی ہے. کل قیامت کے دن جب اجر ملے گا تجھے تکلیف کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تجھے یاد بھی نہیں رہے گا کہ تو نے کوئی تکلیف اٹھائی تھی. تو کہے گا جو ملا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم اگر دین کو سمجھیں، عبادت کو سمجھیں تو کتنا اجر ہے ہمیں اندازہ. ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ عطا فرمائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی، یہ تو بہت زیادہ تو نے مجھے دیا، یہ کس چیز کا بدل ہے؟ فرمائے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں ہم سے کی تھیں اور ہم نے تیرے لیے جمع کر لی تھی. تو دنیا میں جو دعائیں کرتا تھا ہم نے جمع کر لی تھی، وہاں نہیں دیا تھا، یہ تجھے آج دے رہے ہیں. تو بندہ اس وقت کیا کہے گا؟ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج ہی ملتا. ہم بڑے جلد باز ہیں نا، فوراً کسی نہ کسی بات پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمیں جاننا چاہیے اجر دینے والا کون ہے؟ اونچی اللہ کا. تو نبیوں نے ہم سے کبھی اجر نہیں مانگا، انہوں نے تو مہربانی کی ہے. انہوں نے تو اب یہاں پھر باتیں آتی ہیں، کرنی پڑ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم جائیں اللہ والوں کے پاس تو نذرانہ دینا پڑتا ہے. ہمیں سکھایا گیا کہ مسجد کے امام سے ہاتھ ملایا کرو، تو کبھی کبھی خالی نہ ملایا کرو، کبھی کبھی اس میں کوئی چھوٹا موٹا نوٹ رکھ لیا کرو. پیر صاحب سے ملو عدیہ دو، مولانا صاحب سے ملو عدیہ دو، بزرگوں سے ملو عدیہ دو، مزاروں پہ جاؤ تو بکس رکھے ہوئے عدیہ دو. تو ہمیں تو دینا پڑتا ہے، ان لوگوں سے تو ملنا چاہیے، ہمیں تو دینا پڑتا ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں، یاد رہے یہ جو آپ دیتے ہیں یہ ان کا رزق ہے، یہ ان کا حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر، اللہ نے ان کا رزق دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے. دنیا بھر میں یہ آپ کی جیبوں سے جو نکلتا ہے یہ ان کا رزق ہے، اللہ نے پھیلایا ہوا ہے. اتنی بات تو آپ نے سن لی. اب اس کا جواب کہ جی دینا پڑتا ہے، یہ دینا کوئی میں نے آپ کو بتایا لازمی نہیں کیا ہے. آپ پر یہ نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی ہے، ایسی کوئی بات. یہ محبت اور عقیدت سے دیا جاتا ہے. آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ تحفہ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، یہ لنگر چلا رہا ہے دوسروں کی، تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. اس طرح آپ کا حصہ پڑ جاتا ہے. لیکن آپ کو ان سے کیا ملتا ہے، آپ ان سے کیا لیتے ہیں، یہ بات سمجھا دوں. آپ ان کو دیتے ہیں دنیا اور ان سے لیتے ہیں دین. کیا لیتے ہیں؟ وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں؟ دنیا. تو آپ کو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. بہت معمولی سی چیز دے کے کتنی بڑی چیز لی ہے آپ نے. سمجھ آئی؟ اب میں ان لوگوں کا حال جو بناوٹی پیر ہیں، پیر نہیں ہیں بلکہ منگل ہیں،
ڈبہ پیر یا جھنڈا پیر اس طرح کے جو بنے ہوئے جعلی پیر یا جعلی مولوی یا جعلی خطیب یا کاروباری لوگ، ان کا حال سنا دوں تاکہ دونوں طرح آپ کو پتہ چل جائے۔ دنیا والا دنیا دے کر دین لے رہا ہے، اور دین والا دین دے کر کیا لے رہا ہے؟ دنیا۔ کیا لے رہا ہے؟ اگر وہ غور کرے تو فائدے میں کون ہے؟ دنیا والا نا، جو دنیا دے کر دین لے رہا ہے۔ تو دین والا تو دین دے کر دنیا لے رہا ہے، بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے نا۔ اب اس کو سمجھنا ہے، جس نے کاروبار بنایا ہوا ہے، جس نے اسی کو سب کچھ کیا ہوا ہے، اس کا حال وہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں خالص ہو کر، ان کو ہم ہدیہ دیتے ہیں، تو وہ ہدیہ کتنا مبارک ہے جو اللہ والے کی بارگاہ میں چلا گیا، نیکی پر لگ گیا۔ اس کو اچھا سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ وہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس ایک بابا جی آتے تھے، سیدھے سادے۔ وہ تاجر بابا جی جب آتے تھے، ان سے ایسے ہی کوئی سوال کر لیتا تھا۔ کیا کر لیتا تھا؟ سوال۔ وہ بابا جی جواب دیتے تو وہ تاجر ان بابا جی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا، وہ چلے جاتے۔ وہ جو منشی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا، حساب کتاب لکھنے والا، یہ اردو کا منشی ہے، عربی میں منشی کا معنی اور ہے۔ یہ جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا، اس کو بڑا غصہ آتا کہ یہ بابا ہر دوسرے دن آ جاتا ہے، اور میرا یہ جو تاجر ہے، جو مالک ہے، ایسے ہی اس سے سادی سی بات پوچھتا ہے اور اس کو نذرانہ دے دیتا ہے۔ اس بابے نے بھی اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، بار بار آ جاتا ہے، اس طرح کی بات۔ اس نے ایک دن اس کو تاجر کو کہا، یہ جو بابا آتا ہے تو اس کو ہر بار نذرانہ دیتا ہے اور بات پوچھتا ہے کہ چھوٹی سی، وہ مشکل بات پوچھا کرنا، پتہ چلے کہ وہ بھی محنت کرتا ہے یا نہیں، کتابیں لے کے پڑھتا ہے یا نہیں۔ اور تو عام سی بات پوچھتا ہے، اور تو مجھ سے پوچھ لیا کر، میں تجھے فری بتا دوں گا۔ اس نے کہا وہ آتا ہے، اللہ والا ہے، دعا دے کے جاتا ہے نا، آتا ہے، برکت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، میں اگر کچھ دے دیتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ لے جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس سے کوئی مشکل سوال کرو تاکہ اس کو بھی احساس ہو، اور وہ روز روز نہ آیا کرے، اس کو پتہ ہو کہ مشکل سوال ہوتے ہیں، جواب نہیں ہو سکے گا۔ وہ بابا جی، اس کا تاجر نے کہا بابا جی ہیں، میں محبت سے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو، اب کے آئیں گے تو اب تو سوال کر لینا، تو پوچھ لینا، میں نہیں پوچھوں گا۔ اس کی چونکہ نیت اچھی نہیں تھی۔ وہ بابا جی آئے تو کہنے لگا، بابا جی یہ بتائیں، یہ جو میرے تاجر ہیں نا، جن کا میں ملازم ہوں، ان کے ہاتھ کی پشت پر تو بال ہیں، ہتھیلی پر بال نہیں ہیں، یہ پشت پر ہیں، ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہیں؟ اور بابا جی سمجھ گئے کہ یہ جو پوچھ رہا ہے اس کے اندر کا حال درست نہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، دل کی حالت دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بال تھے مگر یہ اللہ کی راہ میں دیتا رہا نا، تو دے دے کر اس کے ہاتھ کے بال گھس گئے ہیں۔ وہ منشی کہنے لگا بابا بڑا چالاک ہے، دیکھو بات بنا لی بابے نے۔ کہنے لگا آپ کی ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ چلو اس کے تو دے دے کر گھس گئے۔ وہ بابا جی نے کہا یہ جب بھی دیتا ہے مجھے دیتا ہے، میرے لے لے کر گھس گئے ہیں، مجھے ہی دیتا ہے تو میرے لے لے کر گھس گئے۔ اس نے کہا اب بھی دیکھو اس نے بات بنا لی۔ اس نے کہا میری ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا تجھے کبھی کچھ ملا نہیں تو افسوس میں تیرے ہاتھ مل مل کے گھس گئے۔ یہ میں نے صرف اس لیے کہ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے،
ان کے پاس ایک مرید گیا ان کا، کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے، میری انگلیاں گو میں، گند میں، غلاظت میں، نجاست میں بھری ہوئی ہیں، آپ کی انگلیاں شہد سے بھری ہوئی ہیں۔ پیر صاحب سن کے بڑا خوش ہو گئے۔ پیر صاحب کہنے لگے دین دنیا کا فرق ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس نے کہا جی خواب تھوڑا سا باقی ہے۔ جی وہ کیا؟ اس نے کہا جی میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں، آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، ان کو دنیا ملی کچھ اور نہیں۔ تو جنہوں نے کاروبار بنایا وہ ان کو پیسے ملیں گے سب کچھ، لیکن اجر تو ہمیں نیکی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ عبادت ہو تو خالص اللہ کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، پھر حضرت ہود بھی فرما رہے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ۔